دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ تقرری کے حوالے سے بات چل رہی ہے، میں نے آپ سے کہا کہ یہ اب معاملہ بہت زیادہ زیر بحث غالباً اب نہیں آئے گا، جی اور جتنا اس نے زیر بحث آنا تھا وہ آ چکا، جتنا اس نے گڑبڑ کرنی تھی وہ ہو چکی، جتنے معاملات پیچیدہ بنانے تھے، جتنی مختلف شخصیات کو نام لے لے کے ان کے جو ہے وہ اشاروں کرائے ہوئے باتیں ہونی تھیں وہ ہو چکی۔ ہوں اب اس کے بعد مزید اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ اس پر ڈسکشن ہوگا، نہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہوگا نہ حکومت کی طرف سے ہوگا، اور یہ جو اگلے چند دنوں میں یہ ٹرانزیشن جو ہے وہ بخیر و خوبی ہو جائے گی۔ جو نئے آرمی چیف کی جو بھی آرمی چیف ہوں گے آئین اور قانون کے مطابق ان کی تقرری ہو جائے گی، جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا استحقاق ہے، اور اس کو عمران خان صاحب بھی ایکسیپٹ کریں گے، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ اب وہ مزید جو ہیں، اور یہ یقیناً ان کو وہ یہ بات سمجھتے ہیں اور ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، مطلب دیکھیں نا کہ عمران خان اور فوج کی لڑائی کروا دیتے، کیسے عمران خان اور فوج کی لڑائی کروا دیتے؟ عمران خان مطلب یہ تو میں نے کہا نا وہی والی بات ہو گئی نا کہ عمران خان کو گوریلا فائٹر بنا کے اور بالکل جو ہے نا اس کو مطلب ہے کہ اس کو یو این لسٹ میں ڈال دیا جائے، مطلب اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اور وہ مطلب ہے کہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے ملک کا، اور اس کو جو مشورہ دینے والے ظاہر ہے عمران خان کی طبیعت ہے، جو میں نے کل بھی بات کی تھی، ان کا مزاج ہے وہ جارحانہ مزاج ہے، شدت سے بات کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پولیٹیکل حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے۔ تو یہ جو بات ہے میرے خیال سے یہ خان صاحب کو بھی اس بات کا ادراک ہے، اور سر میرا خیال خان صاحب اس وقت جو ہے وہ جی ٹوٹلی جو ہے وہ عوامی طاقت پہ ریلائی کر رہے ہیں، ان کی ڈیپینڈنسی اس وقت جو ہے وہ عوامی طاقت پہ ہے، لیکن جہاں خطے کے حالات اور پھر ملکی معاملات ہیں، بڑی ڈیلیگیشنز پاکستان آنا چاہ رہی ہیں، بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہمارے اس علاقے میں، وہاں پہ خان صاحب کیا اس جارحانہ سیاست کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ پھر وہ ریاست کے خلاف یا ریاست کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جو نہیں خان نہیں صاحب کی پالیسی ہے۔ نہیں خان صاحب دیکھیں جارحانہ سیاست تو ان کی ہے، وہ تو دیکھیں دباؤ تو رکھا ہوا ہے انہوں نے، دباؤ تو ان کا ایک ہے، برقرار ہے، اور لیکن اس دباؤ کے باوجود ان کے ایشوز دیکھیں نا، پنجاب کی جے آئی ٹی پولیس کی یہ مقدمہ نہیں بن پا رہا، ایک ایف آئی آر پنجاب کی، اور جے آئی ٹی کیا بنے گی اور کیا تحقیقات ہوں گی، اور جے آئی ٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، پنجاب یہ پنجاب کا ایشو ہے، یہ لوکل ایشو ہے، یہ ایشو جو ہے یہ کوئی جو ہے یہ کوئی اس کو تو آپ چھوڑ دیں کہ ارشد شریف شہید کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ کینیا میں ان کی کیا ویسی کوئی ایشو نہیں، پنجاب میں خود بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب، ان کی حکومت ہے، ایشو یہ سارا کہ وہ اب ان کو فلاز بہت سارے پتہ چل رہے ہوں گے نا کہ کیا جی ایشوز ہوتے ہیں کیسے نہیں ہوتا، اور یہ ایف آئی آر بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ کٹی ہے، ایف آئی آر ہی نہیں کٹ رہی تھی تھانے میں، بات ساری یہ ہے، اور دوسری ایف آئی آر کے لوگ گئے ہوئے سپریم کورٹ میں، اور دوسری ایف آئی آر، اور لیکن آج جو اصل بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کوئی یہ سمجھے کہ بالکل ان کا ٹکراؤ ہو چکا ہے تو یہ بات غلط ٹھیک ہے، ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی بڑی سیاسی حقیقتوں کو نظر انداز نہیں کرتی، اور خان صاحب کو بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، اور یقیناً ہوگا۔ کہیں نہ کہیں یہ اب آنے والے دنوں میں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو بحث ہے آج کے دن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بحث جو ہے یہ اب مزید جتنا اس نے کون بنے گا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اچھا جی یہ فارمولے دو، سب باتیں اب ہو چکی، اور ان باتوں کا نقصان ہوا ہے ہمیں بطور ایک پاکستانی، ہم چاہے کسی سیاسی جماعت کے ہوں یا سیاسی جماعت کے نہ ہوں۔ اب اس بات کو مزید جو ہے وہ اگر ہم لنگر، اب مطلب کچھ رہ نہیں گیا کہنے کے لیے، سوائے لوگوں نے ایسی ایسی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں تو حیران ہوں، میں حیران ہوں کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں، لیکن بہرحال لوگوں نے باتیں کی ہیں، اور یہ باتیں جو ہیں یہ باتیں ظاہر ہے کہ میموریز میں رہ جاتی ہیں، یہ باتیں یادداشت میں رہ جاتی ہیں، میرا خیال ہے یہ باتیں نکلتی نہیں ہیں اتنی آسانی کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے روابط ہیں، ہوں گے کسی نہ کسی انداز میں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی اس وقت مل رہا ہوگا جا کے ان سے، لیکن کسی نہ کسی انداز میں ان کے پاس کوئی سگنلنگ ہوگی، جی اور یہ سگنلنگ جو ہے نواز شریف صاحب کے پاس بھی ہوگی کہ بھئی اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، مطلب اس کو کیا، یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ٹرانزیشن تو آج کی تاریخ تک بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسموتھ ہو جائے گی، اور یہ جو بات تھی کہ عمران خان آ جائیں گے اور وہاں پہ پتہ نہیں پنڈی روک دیں گے، اور خدا جانے راول پنڈی جو ہے یہ آپ کیا یہاں پر جو لوگ آتے ہیں راول پنڈی یا اسی طرف اشارہ ہوگا، یا کوئی شاید بازاروں میں اشارہ ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ شیخ رشید صاحب آج کیا ان کا کیا پلان ہے آنے والے دنوں کا،
لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ کیا چاہ رہے ہیں، مطلب یہاں پہ کیا ہو ان دنوں میں. تو یہ میرا خیال ہے کہ بالکل ہی ایک ایسی حکمت عملی ہے جو کہ عمران خان صاحب کے لیے بالکل مناسب ہے. پریشر وہ رکھیں گے الیکشنز کے لیے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات، ان کے روابط جو ہے اس کا سلسلہ دوبارہ جاری ہوگا. اور یہ مزید اس تعیناتی کو میرا خیال ہے کہ متنازع نہیں بنایا جائے گا. میں آنے والے دنوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں آج کے کم سے کم آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج کم سے کم اسلام آباد کے اندر یہ صورتحال ہے کہ یہ انف از انف ہو چکا ہے یہاں پہ. اور اس میں یہ ہے کہ مزید اب جو کچھ ہوتا رہا ہے پچھلے چند دنوں میں سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ، غیر ذمہ داران تو بہت ہی ذمہ داری سے بات کرتے ہیں، لیکن چند غیر ذمہ دار لوگ ہیں وہ بہت اس کو انہوں نے پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، جس کو بہت سیریسلی یقیناً لیا گیا ہے ملک کے جو سنجیدہ طبقات ہیں ان سب میں. میں صرف اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں سنجیدہ طبقات کی بات کر رہا ہوں. اور دنیا بھر کے سنجیدہ طبقات میں اس کو بڑی سنجیدگی سے لیا گیا ہے کہ پاکستان میں کیا بات ہو رہی ہے. تو یہ بات مزید آگے نہیں بڑھے گی. عمران خان صاحب میرے خیال سے اسموتھ ٹرانزیشن کی طرف آج کے دن تک جو یہاں اطلاع ہے وہ یہ کہ ایک ٹرانزیشن ہوگی، اور جو ٹرانزیشن ہے وہ خیر و خوبی سے ہو. اللہ تعالیٰ کرے ملک کے لیے بہتر ہو، اچھی ہو، اور افواج پاکستان کے لیے اچھی ہو، ملک کے لیے اچھی ہو، سب کے لیے اچھی ہو. اور اس کو مطلب یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کوئی بڑا کوئی. میں نے کہا نا کہ وہ خان صاحب کو کوشش ہے لوگوں کی، اور میں اب آپ کو یقین کریں کہ خان صاحب کے آس پاس ہی لوگ ایسے ہیں جو ان کو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں کہ آپ چرچا. پھر مجھے نواز شریف صاحب کا جملہ یاد آتا تھا، قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. پلٹ کے دیکھا نواز شریف، بار بار کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو کوئی نہیں کھڑا ہوتا میرے ساتھ. نواز شریف صاحب گزرے وہ ان فیزز سے، تو عمران خان پہلی دفعہ گزر رہے ہیں. چڑھ جائیں جی آپ، وہ چڑھ جائیں جی ایسے تیسے یہ کر دیں جی آپ جناب. وہ ان کو بس ہی چل رہا. وہ خان صاحب کو ہوتا ہے نا وہ لاکھے پرووائڈ کریں ویپنز پہاڑوں پہ چڑھا دیں. وہ جو میں نے بات کی نا ان کو کوئی داعش وائش بنا دیں، کوئی القاعدہ بنا دیں، ان کو بس نہیں چل رہا. تو پوری دنیا سے جناب لڑائی ہو جائے، وہ خان صاحب کودے ہوئے بیچ میں، وہ جناب یو ایس چائنا گوریلا فائٹرز کھڑے ہیں ان کے. خان صاحب کو اس سے نکال کے لے کر آنا ہے سیاست جو الیکشنز کی طرف پاور میں لے کر آنا ہے، دوبارہ حکومت میں وزیر اعظم کے طور پہ لانا ہے. ان کو کوئی اس طرح کا لیڈر نہیں بنانا جتنا ان کی شکل دی جا رہی. ان کو ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. چند لوگ سنجیدہ لوگ تو اپنی جگہ موجود ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، وہ سارے لوگ اس وقت. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایک تو بات. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ نواز شریف صاحب کے لیے اور اتحادی حکومت کے لیے گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. وہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. اور وہ یہ کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ کیسے چلے گا، یہ حکومت کیسے. مطلب عمران خان تو دیکھیں ابھی مثال کے طور پہ وہ سلو بھی کر دیتے ہیں اپنا لانگ مارچ. وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کل بھی کہا نا کہ مارچ تو سلو نہ تھا کیونکہ مجھے گولی لگی تھی. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں کسی کو زخمی ہونے کے لیے جو ہے وہ اپنے زخم دکھائے جائیں کھول کھول کے، اور پٹیاں دکھائی جائیں. اور یہی واقعہ جو ہے یہ بدقسمتی سے اس وقت بھی سامنے آیا تھا جب کلثوم نواز صاحبہ بیمار تھیں، علیل تھیں، اس وقت بھی اسی طرح بات ہوئی تھی. تو ہمیں تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ بیماریوں سے اور ان چیزوں سے سب کو ہمیں اوپر اٹھ کے دیکھنا چاہیے معاملات کو. اور بڑا اچھا جیسر تھا جب نواز شریف صاحب گئے تھے شوکت خانم میں، جب عمران خان صاحب پہلے گرے تھے کنٹینر سے، تو اس وقت نواز شریف صاحب خود گئے تھے. اور وہ ایک بہت اچھی روایت تھی. بدقسمتی سے ان سالوں میں وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا.